اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحقین کو ذکر کیا، اور وہ دو قسم کے لوگ ہیں، فقیر ہیں اور مسکین۔ فقیر اور مسکین یہ 8 طبقات میں سے، 8 زمروں میں سے سب سے زیادہ مستحق ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا تذکرہ اول نمبر پہ کیا، سب سے پہلے فقیر اور اس کے بعد مسکین۔ فقیر اور مسکین زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اب یہ وہ کون لوگ ہیں، کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ فقیر جس کو زکوٰۃ دینا ہے اور یہ وہ مسکین ہے جسے ہمیں زکوٰۃ دینی ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے مختلف تعریفیں کی ہیں، فقیر کی، مسکین کی، متعدد تقسیم آپ کو اور تعریف ملے گی۔ میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور اس حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے مسکین کسے کہتے ہیں اور فقیر کسے کہتے ہیں، اختلاف سے قطع نظر حدیث دیکھتے ہیں اور اس حدیث سے کیا مفہوم نکلتا ہے فقیر و مسکین کے لیے، وہ ہم آپ سے بیان کریں گے۔ بخاری کی حدیث ہے 2393 نمبر کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا رہتا ہے، وہ اصل مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے، گھومتا رہتا ہے، وہ اصل مسکین نہیں ہے لوگوں کے پاس جا کر 1-2 لقمے لیتا ہے یا چند کھجوریں 2 کھجوریں لیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، اصل مسکین وہ نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول تو مسکین ہے کون، مسکین کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے، 3 چیزیں بیان کی، مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنی تونگری نہ ہو جو اسے مستغنی کر دے، پہلی چیز۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنی چیز نہ ہو جو اسے، اتنی تونگری، اتنی مالداری، اتنا پیسہ نہ ہو جو اس کو مستغنی کر دے، یعنی مانگنے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہو، مستغنی نہ ہو پاتا۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنی تونگری نہ ہو جو اسے مستغنی کر سکے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی ضرورت کا پتہ بھی نہیں چلتا ہو، یہ بہت باریک نقطہ ہے، اس کی ضرورت کا پتہ نہ چلتا ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ ضرورت مند ہے اور ضرورت مند سمجھ کے صدقہ کریں، تو ایسی ضرورت کا پتہ نہ چلتا ہو، یہ دوسری چیز ہے کہ اس کی ضرورت کا پتہ نہ چلتا ہو تاکہ لوگ اسے صدقہ دے سکیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو، شرم اور حیا کی وجہ سے وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا ہے، وہ مسکین کہلاتا ہے۔ مسکین کی 3 صفت بیان کی گئی، 3 باتیں۔ پہلی بات کیا تھی کہ اس کے پاس اتنی تونگری، اتنی دولت، اتنی مالداری نہ ہو جس کی وجہ سے وہ مستغنی ہو سکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی حاجت کا پتہ ہی نہیں چلے، عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے مسکین ہے، پتہ نہیں چلتا، اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم غریب ہیں، تو وہ اب اس کی ضرورت لوگوں کو معلوم نہیں پڑتی ہے کہ لوگ اسے صدقہ کر سکے۔ اور تیسری چیز وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا ہے شرم کی وجہ سے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث سے ہمیں مسکین کے بارے میں معلوم ہوا کہ مسکین وہ ضرورت مند ہے، مسکین وہ ضرورت مند ہے جو لوگوں کے پاس گھوم گھوم کر چکر لگا کر نہیں مانگتا ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ اسی سے مفہوم نکلتا ہے کہ فقیر وہ ہے جو لوگوں کے پاس، دروازے کے پاس جا جا کر مانگتا رہتا ہے، وہ ضرورت مند جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے اور مانگتا ہے اسے فقیر کہتے ہیں۔ جو لوگوں کے پاس، وہ ضرورت مند جو لوگوں کے پاس نہیں جاتا ہے، لوگوں سے سوال نہیں کرتا ہے، وہ مسکین کہلاتا ہے۔ ایسے مسکین کو ہمیں پہچان کر اور ایسے فقیر کو پہچان کر ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو یہ فقیر اور مسکین کی ہمیں تعریف معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، آج سماج ایسا ہے کہ کتنے ایسے ضرورت مند ہیں سوال نہیں کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے مارے شرم کے، مارے حیا کے، گھر میں بیٹھے ہوئے، اور کتنے ایسے مالدار ہیں جنہوں نے مانگنے کو پیشہ بنا رکھا ہے اور ضرورت مند بن کر گھوم پھر رہا ہے، مانگ رہا ہے لوگوں سے۔ ایسے میں ہمیں پہچاننا مشکل ہے کہ زکوٰۃ دینا کس کو ہے، زکوٰۃ نہ دینا کس کو ہے۔ جن کو مانگنا چاہیے شرم و حیا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں نہیں مانگنا چاہیے مالداری ان کے پاس ہے، وہ لوگوں میں جا کر مانگ رہے ہیں، بڑی تعداد میں مانگ رہے ہیں۔ اس وجہ سے لوگ دینے والے پھر دینے والے کو جو ہے دینے کے وقت جھجکتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ آدمی مستحق ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمیں ضرورت کا پتہ لگا کر زکوٰۃ دینا چاہیے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے 2 مصرف میں نے بیان کیا، ایک فقیر، دوسرا مسکین۔ یہ دونوں کی حاجتیں یکساں ہیں، ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی گھر سے نکلا ہوا، لیکن دونوں ضرورت مند ہے۔ اب ہمیں پہچان کے اور اندازہ لگا کر، پتہ لگا کر، تحقیق کر کے کہ مانگنے والا واقعتاً مستحق ہے یا نہیں زکوٰۃ کا، تب دیں گے۔ گھر میں بھی جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کی حقیقت کا اندازہ لگا کر، پتہ لگا کر ہم زکوٰۃ دیں گے کہ حقیقت میں ضرورت مند ہے یا نہیں۔ یہ 2 لوگ ہو گئے۔